اور جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے۔ اوپر تو زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، لوگ مل رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی پرمسرت ایک موقع ہوتا ہے عید کا دن۔ لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے عذاب کو اٹھاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شریر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اور انہی کے ساتھ ساتھ میں جو مردے ہوتے ہیں تو ان مردوں کے اوپر ان مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند لوگ دیکھتے ہیں تو پھر شریر جو شیاطین ایک مہینہ رمضان میں قید ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہا فرما دیتا ہے، ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، ان شیاطین کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے جن پر سے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے کچھ مردوں کے عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان کمپلیٹ ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی ہوتی ہے رمضان کی برکت سے، تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام باتیں قبر کے اندر کی، عالم برزخ کی، وہ تمام باتیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، ہم جب خوش ہو رہے ہوں، ہم جب عید مل رہے ہوں اور جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت میں ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اور ہم کو اس سے ایک نصیحت بھی بہت بڑی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج قبروں کے اندر ہیں اور ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ آج ہمارے ریلیشن والے، کنبے خاندان والے آج جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن آج موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کا کوئی خوشی کا موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسے بے توجہی نہیں برتنا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان کے بعد جیسے عید آتی ہے تو لوگ گھومنا شروع کرتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں، کوئی کہیں بائک سے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی جگہ پہ انہیں آزادی مل گئی ہے اور یہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے ہی اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی آج بھی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہمیں آج بھی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کرامن کاتبین کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ عید کے بعد ہم لوگوں کی ایک سوچ ہونا چاہیے، تو اس سوچ کو ہم لوگوں کو بنانا چاہیے تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو پھر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہمیں رمضان بھر تو بس سکون رہا، اس کے بعد پھر ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو اور ہمارے اوپر کسی طرح کا عالم برزخ میں کوئی عذاب ہمارے اوپر نافذ نہ کیا جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب کو ہٹا دے، ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، اور ہم سارے لوگ جب ہمارا وقت آئے اور ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر سے وہ تمام سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔